بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا قَالَ يَصَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ۔ شاعر مزاج سے باہر نکلتا ہے اور بڑی یہ سیٹ پہ بیٹھے نا ذی علم لوگ، ان کے لیے باقیوں کو میں سمجھا دوں۔ سبحان اللہ۔ شاعر مزاج سے نکلتا ہے، کہتا ہے بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں۔ لطیف کا معنی بھی سمجھتے ہیں، بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں۔ نازک گھر کون سا ہے؟ کیسا؟ بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، حضور ہماری چشم تر میں رہتے ہیں، ہمارے دل میں رہتے ہیں، ہمارے جگر میں رہتے ہیں۔ دل یاد نہیں بنایا ہے، تعریف نئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے۔ جس دل اندر عشق نہ رچیا، کتے اس کو چنگے، مالک دا گر نہ کی دیں دے، صابر بھکھے ننگے، اٹھ بھلیا چل یار منا لے، جتی بازی لے گئے۔ ہمارے دل میں رہتے ہیں، ہمارے جگر میں رہتے ہیں۔ بھائی یہاں کیوں رہتے ہیں؟ ہمارے دل میں رہتے ہیں، ہمارے جگر میں رہتے ہیں۔ ارے ان کا گھر ہے، وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں۔ بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں۔ اور اگلا شعر بڑے عقیدے کا ہے، کہا اہل عشق کہاں سے چلے کہاں تک پہنچے۔ اہل عشق کہاں سے چلے کہاں تک پہنچے۔ کھول دوں کہاں سے چلے؟ کہا ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنیں، ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنیں، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اہل عشق کہاں سے چلے کہاں تک پہنچے، اور اہل شک اگر مگر میں رہتے ہیں۔ بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، حضور ہماری چشم تر میں رہتے ہیں۔ شاعر پھر مزاج بدلتا ہے، کہتا ہے تفسیر ہے قرآن کی عنوان محمد، تفسیر ہے قرآن کی عنوان محمد کا، ارشاد خدا بندی ہے فرمان محمد کا، ارشاد خدا بندی ہے فرمان محمد کا۔ بڑی پیاری بات کی، کہا نہ جسم احد کا نہ سایہ احمد کا، نہ جسم احد کا نہ سایہ احمد کا، بھلا نجدی کیا سمجھے عنوان محمد کا۔ میں چل پڑتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ سنت۔ ہمارے دل میں رہتے ہیں، ہمارے جگر میں رہتے ہیں۔ ارے ان کا گھر ہے، وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں۔ اہل عشق ان کا گھر ہے، وہ آیا جایا رہتے ہیں۔ ان کا گھر ہے، وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں۔ اور اہل عشق کہاں سے چلے کہاں تک پہنچے، اہل شک اگر مگر میں رہتے ہیں۔ پتہ نہیں سن دینے کہ نہیں، پتہ نہیں آن دینے کہ نہیں۔ کہا جی تسی رو شکیں، تسی رو شکیں۔ ان کا گھر ہے، وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں۔ صاحب مشکات نے جو حدیثیں لکھی ہیں، اسی بات پہ جو حدیثیں لکھی ہیں۔ اور چلیے کہا تفسیر قرآن کی ہے عنوان محمد کا، ارشاد خدا بندی ہے فرمان محمد کا، نہ جسم احد کا نہ سایہ احمد کا، بھلا نجدی کیا سمجھے عنوان محمد کا۔ بڑی پیاری بات کی، کہا دیوانوں کو حاصل ہوا دیوانوں نے سمجھا ہے، دیوانوں کو حاصل ہوا دیوانوں نے سمجھا ہے، عرفان محمد کا فیضان محمد کا۔ اور جس نے ایک نظر دیکھا بے ساختہ بول اٹھا، جس نے ایک نظر دیکھا، کس نے دیکھا تھا؟ تاجدار گولڑن کا مکھ چندر بدر شاشان، متھے چمک دی لات نورانی، کالی زلف پہ اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں مد بھریاں، اس صورت نو میں جانا کھا کہ جانے جہاں آکھا، سچ آکھا تے رب دی نشان آکھا، جس شان تو شانہ سب بنیاں۔ سبحان اللہ ما اجمالکا ما احسانکا، کتے مہر علی کتے تیری سنا، مشتاق رکھی کتے جا اڑی۔ جس نے ایک نظر دیکھا بے ساختہ بولا،
صاحب نے دیکھا نا کیا کہا تھا؟ کہا جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلا، جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلا، جنہ ویکھ لیا او تے بول دے نہیں، جڑے مارم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے۔ جس نے ایک نظر دیکھا بے ساختہ بول اٹھا، دیکھو روح زیبا ہے قرآن محمد کا۔ اس دل کی کیفیت کو بس اہل نظر جانے، اس دل کی حالت کو بس اہل نظر جانے، جس دل میں لگا آ کر پیکان محمد کا، تفسیر قرآن کی ہے عنوان محمد کا، ارشاد خدا بندی ہے فرمان محمد کا۔ حمد و صلوات کے بعد اللہ کا شکر ہوا کہ جس کی دی ہوئی توفیق سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں شریک ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ عالی ہمیں قبول و منظور فرمائے، اور اس محفل کو ہم سب کے لیے عشق نبی کے اضافے کا سبب بنائے۔ میں نہایت ہی مشکور ہوں ہمارے انتہائی معزز اور مکرم دوست، ہمارے بھائی برادر مکرم، ہمارے انجمن غلامان مصطفیٰ کے نشر و اشاعت کے ذمہ دار بھی ہیں، قاری محمد آصف صاحب زیدہ مجدہ اللہ رب العالمین ان کو مزید برکت عطا فرمائے، انہوں نے بارونق محفل سجائی، اور میرے ساتھی جو اسٹیج پر زیت شام علماء کرام ائمہ بیٹھے ہیں، جن میں سب سے پہلے ہمارے پیر سید شفاعت حسین گیلانی شاہ صاحب کہ وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا شاہد حسن چشتی صاحب، اور میرے بائیں طرف بیٹھے ہیں حضرت علامہ مولانا میرے نام پروفیسر عمر حیات صاحب ماشاءاللہ میرے بائیں طرف بیٹھے ہیں، اللہ پاک ان کے علم عمل میں برکت عطا فرمائے۔ میں ایک بات یاد رکھا کریں، جتنے بھی آپ بیٹھے ہیں علماء، ایسی جب صورتحال ہو یا تو پھر کرسی رکھا نہ کریں یا پھر رکھے تو سب کے لیے رکھیں۔ ایک کرسی والا چکر میں بڑا گندا ہے، ایک کرسی نے پورے ملک کے کھپ پائی، یقین کرو یقین ایس کرسی ایک کوئی کرسی ہے کھپ دیکھو ہر بندہ کھپ پائی پھر کوئی ایس کرسی واسطے لڑدا پیا ہے تے کوئی محمد دی عزت واسطے لڑدا ہے، جڑے بیٹھے نے ہوتے عزت رسول واسطے، خدا دی قسم انہوں نے کرسی دی پرواہ نہیں، وہ کہتے ہیں عزت رسول، عزت رسول انہوں نے اینا دی ٹینشن گیا تے اپن میں کوئی ٹینشن نہیں گیا، جڑا مرضی آ جائے پھڑ کے لے جائے۔ ہاں جی جان دی ہوئی بھی انہی کی ہے، اب تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، ہم نے کی ہے کیا ہے جی مفت کے ٹکر کھا رہے ہیں۔ حقیقت بات بتا رہا ہوں، آتے ہیں لوگ ہاتھ چومتے ہیں، ہاتھ چوم کے عزت کر کے، ہم نے کیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا ہم نے۔ خدا کی قسم اللہ حضرت فاضل بریلوی فرماتے تھے، آپ فرماتے تھے میرے اگر جسم کے دو ٹکڑے ہو جائیں، کہا ایک سے لا الہ الا اللہ تو دوسرے سے محمد رسول اللہ کی صلاۃ، ہم نے کیا کیا؟ وہ تھے جو کر کے چلے گئے، میں نے اور آپ نے کیا کیا؟ آج میں اور آپ یہاں ذکر کے لیے بیٹھے ہیں، اور ہم سے بہتر ذکر تو اعلیٰ حضرت نے کیا، پوری ہدایت کے بخشے لکھ کے بھی آخر میں پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اے رضا جب صاحب قرآن ہے مداح حضور، اے رضا جب صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کا؟ رضا اللہ خود اپنے محبوب کی مدح سرائی فرما رہا ہے، اللہ خود اپنے محبوب کی شان بیان کر رہا ہے، رضا تجھ سے کیسے ممکن ہے کہ تو محبوب کی شان بیان کر؟ اور اگر ہم اللہ نے دیکھے نا کہ اللہ نے کیسے شان بیان کی تو خدا کی قسم رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب میرے حضور کی گفتگو کی بات ہے، اللہ فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، حضور کی آنکھوں کی بات آئی کہا ما ذاق البصر وما طغى، چہرے کی بات آئی کہا والضحى، زلفوں کی بات آئی واللیل اذا سجى، سینے کی بات آئی الم نشرح لك صدرك، ذکر کی بات آئی ورفعنا لك ذکرك، ہاتھوں کی بات آئی ید اللہ فوق ایدیہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى، حضور کے مختار کل ہونے کی بات آئی کہا ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا، حضور کی اعلیٰ اخلاق کی بات آئی کہا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، حضور کی کامل عقل کی بات آئی کہا ما انت بنعمت ربک بمجنون، حضور کے بے بہا اجر کی بات آئی، اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، حضور کی مسکن رہائش گاہ کی بات آئی، اللہ فرماتا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، زمانے کی بات آئی، اللہ فرماتا ہے والعصر، حضور کو دینے کی بات آئی، اللہ فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، حضور کی شفاعت کی بات آئی، اللہ فرماتا ہے ولسوف یعطیک ربک فترضی، حضور کے مقام کی بات آئی، اللہ فرماتا ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا،
حضور کے شفیع ہونے کی بات آئی، اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ حضور کے جب اہل بیت کی بات آئی، اللہ فرماتا ہے إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُم تَطْهِيرًا۔ اہل بیت سے محبت کی بات آئی، کہا قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ۔ حضور کے صحابہ کی بات آئی، کہا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ حضور کی عزت کی بات آئی، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا رائنا وکونوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ حضور کی حاضر نازل ہونے کی بات آئی، اللہ فرماتا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ حضور کی داعی اللہ ہونے کی بات آئی، کہا داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ حضور کی عزت عبادت سے پہلے ہے، بات آئی قال تؤمنوا باللہ ورسولہ وتعظموہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ حضور کے صحابہ کے ایمان کی بات آئی، اللہ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ، عصمت مصطفیٰ۔ ابھی تو کچھ پڑھا ہی نہیں، سبحان اللہ، یہ ابھی تیسرا بیان کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا بیٹھا ہوں۔ پہلا میں نے وہاں کیا 7 نمبر ملتان شاہ فیصل کالونی میں، وہاں سے کر کے شیر شاہ گیا۔ وہاں سے جب سب سے میری بات ہوئی، میں راستے میں تھا، میں آیا ہوں مسجد میں پہنچا، عشاء کی جماعت کرائی ہے، کپڑے اور تبدیل کیے ہوئے تھا، میں تو آپ کے سامنے چل رہی ہے زندگی۔ کل پھر تک بیان ہے، اب میں خالی بھی کی باتیں نہیں کرتا، قاری صاحب کو پتہ میرے آفیشیل پیج پہ دیکھ لیجیے، میرے سارے پین فلیکس لگے ہیں۔ تو بس تھکاوٹ کی وجہ سے اتنا بندہ کیا بولے، اور ہم کیا پیدی کا شور، ہم کیا ہوتے ہیں۔ اللہ نے جو بات کی نا محبوب کے صحابہ کے ایمان کی، اللہ نے کائنات کے اندر ایک کسوٹی دی ہے، شاہ جی کسوٹی ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ فرماتا ہے اگر یہ یہودی چاہتے ہیں نا کہ ہدایت پا جائیں، اگر یہ عیسائی چاہتے ہیں، غیر مسلم چاہتے ہیں ہدایت پا جائیں، تو اللہ فرماتا ہے محبوب ان سے کہو ایمان تیرے صحابہ والا لے، ایمان صحابہ والا، کہا کہ جب یہ صحابہ والا ایمان لے آئیں گے فَقَدْ اهْتَدَوْا، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ اور جی کوئی کھڑا ہو جائے کہ جی قاری صاحب ایتھے تھے کوئی صحابہ دا ذکر ہی کوئی نہیں، میں کہ پتروں نہیں ہے تو پھر کی ہویا، اب کڑ لینے اسی کی کرنا۔ حضور دے چچا ذات کا زمین حضرت ابن عباس کڑ کے کہنے سرکار امت کے سب سے پہلے مفسر ہے، امت کے سب سے پہلے، اور جن کو حبر الامہ کا لقب حاصل ہے، یہ وہ ہیں جن کے لیے میرے حضور ید اللہ والے ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں اللہم علم الکتاب والحکمہ، اے اللہ تو اسے قرآن اور حکمت کا علم عطا فرما۔ وہ ابن عباس اپنی تفسیر کے اندر لکھ کر گئے، کہا اس ایمان سے مراد، جس ایمان کو اللہ نے کسوٹی بنایا ہے، کہ اس سے مراد حضور کے پکے عاشق صحابہ کا ایمان مراد ہے، صحابہ کا ایمان مراد۔ اور آپ جانتے ہیں کہ صحابہ میں جس سب سے بڑا جس کا ایمان ہے وہ تو ابو بکر کا ہے، وہ تو پھر ابو بکر کا ہے۔ جی اللہ فرما رہا ہے کہ بھائی اگر ہدایت پانی ہے تو ابو بکر جیسا ایمان لاؤ، عمر جیسا ایمان لاؤ، عثمان جیسا ایمان لاؤ، علی المرتضیٰ شیر خدا جیسا ایمان لاؤ۔ کہا کہ حضور کے جتنے بھی صحابہ ہیں ان جیسا ایمان لاؤ گے تو اللہ ہدایت عطا فرمائے گا۔ صحابہ کا ایمان دیکھو، صحابہ ہاں جی آئے لوگ گلا کر دینے جانا بھائی کہ ملاد کی چیز کتھوں کڑے، میں کہ جی اللہ نے کسوٹی دیتی جی کہ ایمان او معتبر جیڑا صحابہ دا ہوگا، میں کہ آؤ آپ صحابہ دی زندگی پڑھ دیں، جے صحابہ دی زندگی چ ملاد ہوگے تے کر لیں گے، نہیں تے پھر رہن دیو۔ مسلم شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشان اقدس میں موجود تھے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں خارج علی حلقۃ، حضور صحابہ کرام کے حلقے پر تشریف لائے، صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھے، مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، حضور تشریف لائے، دیکھا صحابہ حلقہ بنا کے بیٹھے،
اور آپ سمجھتے ہیں جب بندہ ہلکا بنا کے بیٹھا ہوتا ہے نا اکٹھے ہوتے تو وہ پری پلاننگ بیٹھا ہوتا ہے، طے شدہ پلان کے تحت بیٹھا ہوتا ہے، اے میں اتفاق نہیں بیٹھ جاتا۔ آپ نے یہاں دریاں لگائی، یہ تمبو لگایا، ٹینٹ لگایا، ساؤنڈ لگایا، انتظام کیا، بھائی پری پلاننگ طے شدہ تھا نا، طے شدہ تھا۔ تو صحابہ بھی اسی طرح ہلکا بنا کے طے شدہ بیٹھے تھے۔ میرے حضور تشریف لائے کیونکہ طائر سیدرا جبرائیل امین نے آ کر کہا نا، کہا کہ جائیے مسجد نبوی میں دیکھیے کیا ہو رہا ہے۔ حضور آئے صحابہ کے حلقے پر، حضور نے صحابہ سے سوال کیا، کہا ما اجلسکم، صحابہ یہ جلسہ کیوں کیا ہوا ہے، یہ جلسہ کیوں کیا ہوا ہے؟ صحابہ نے کہا جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدیننا ومن علینا بکا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں سونے دو وجہ، دو پہلی وجہ کہا کہ حضور اللہ نے آپ کے صدقے جو ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، اس دولت کے ملنے پر ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اس دولت کے ملنے پر ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ کہا دوسری دولت، میلاد منانے والوں توجہ سے سننا، کاریا سب سے بڑی خوشخبری ہے، خدا کی قسم کہا کہ دوسری وجہ یہ ہے وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، اللہ نے آپ کو بھیج کر جو ہم پر احسان کیا، اس احسان کا بھی شکر ادا کرنا ہے۔ تسی بھی سارے ایسے واسطے بیٹھے ہو نا، سونا مولا تو سونا نبی بھیجا ساڈے اندر، اللہ تیری مہربانی تو عظمت اعلی نبی سانو دیتا، کسی اور کو دے دیتا، مولا ہمیں عطا کیا، اس بات پر ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور یہ شکر ہم نہیں 1400 سال پہلے صحابہ نے کیا تھا، اور ایمان وہی جو صحابہ کا، ایمان وہی جو صحابہ کا۔ اب اگلی بات بڑی قابل غور، صحابہ سے بات تو ہوگی، حضور نے پوچھ لیا، اگلی بات حضور نے صحابہ سے پوچھا آ اللہ ما اجلسکم الا ذالک، حضور نے فرمایا صحابہ قسم دیتے ہو کہ یہی کام کر رہے تھے؟ سرکار ہونے لگی ہے جے مورا کون مورا، کہا کہ صحابہ قسم دیتے ہو کہ یہی کام کر رہے تھے؟ صحابہ نے کہا آ اللہ ما جلسنا الا ذالک، حضور خدا کی قسم ہم یہی کام کر رہے تھے۔ اچھا اگلی بات، یہ 15ویں صدی میں ملا رمو بند کرنا سی میرے حضور، صحابہ تے پوکھنا لے، اور میری اگلی گال حضور نے بڑی پیاری کی، حضور نے فرمایا اما انی لم استحلفکم تہمتا لکم، حضور نے فرمایا صحابہ جو تم سے قسم لیا نا وہ شک کی بنیاد پر نہیں، صحابہ تو اڑے تے کوئی شک لیزی میں نو، صحابہ تو جان سارا نے مصطفیٰ تھے، اللہ حضور نے فرمایا خدا ایک ہے، صحابہ نے دیکھا نہیں مان لی، جانی سارا نے مصطفیٰ تھے، اور بغیر دیکھے وہاں دیتے تھے صحابہ۔ حضرت خزیمہ کی کہانی یاد نہیں ہے جب حضور کا ایک شخص کے ساتھ خیر مسلم کے ساتھ ایک سودا ہوا، جانور کا سودا ہوا، کتنے میں جیتنے میں، حضور نے فرمایا ٹھہر میں پیسے لے کر آتا ہوں، میرے حضور رقم لینے کے لیے گئے، پیچھے ایک اور آیا، اس نے کہا کتنے میں بکا، کہا اتنے میں، کہا مجھ سے تھوڑے زیادہ لے لے مجھے دے دے، اس نے کہا نہیں مسلمانوں کے نبی سے سودا ہوا، مسلمانوں کے نبی سے سودا ہوا، کہا جب سودا ہوا تھا کوئی گواہ تھا، کہا نہیں تھا، کہا ٹھیک ہے مکر جانا، مکر جانا، حضور کی عزت سے مکرنا مسلمانوں کا کام نہیں ہے، مسلمانوں کا کام نہیں ہے حضور کی ذات سے مکرنا، کہا کہ مکر جانا، میں کہا چل ٹھیک ہے، پیسوں کی لالچ تھی، آج ایتھے بھی ریال تے کون ملتے نے سرکار، ریال تے کون ملتے نے جڑے بوٹ پالش کر کے آندے نے نا، بوٹ پالش دی اور اجرت پیسے ملتے ہیں، ہاں جی سادہ سائے اصول دوستی کو سر اپنا، جو ان سے لا تعلق وہ اپنا ہو نہیں سکتا۔ اقبال نے کمال کیا تھا، کہا کہ زائران حریم مغرب ہزار بنے راہبر میرے، کہ زائران حریم مغرب ہزار بنے راہبر میرے، بھلا مجھے ان سے کیا واسطہ جو تجھ سے نہ آشنا رہے، جس کو آپ کی دہلیز کا پتہ نہیں اقبال جوتے کی نوک پہ رکھا، کہا ہم نے تو وہاں تانتے جوڑے ہوئے ہیں نا، تسی جاؤ اونا پیوان کنو وائٹ ہاؤس جا کے اپنی مقدر بناؤ، سنی میں جدوں ہی بنانے دہلیز مصطفیٰ تو لیں، اور ڈرنا تسی نہیں سرکار، میں کہ میرے کونے تے ویڈیو میں میری بنن رہی ہے، تسی نہ ٹینشن لو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، عظمت مصطفیٰ۔ میں نے ٹینشن کوئی نہیں جی، میں کسی کی گل کرنا شادی، میں بندہ سمجھے ہون میرے پیچھے بڑے لگے نہیں، اور سارے نے پتہ چل گیا، میرے کمیٹی والوں نے پتہ چل گیا جی تواڈے پیچھے لگے نے، میں کہ لگن دو پیچھے ٹینشن نہیں، میں کہ جے جیگر ہے تے پھر میرے نال سامنے بیٹھ کے گل کرن،
اور میں کیا سرکار جے میرے نال گل کرنی ہے نا تو پھر میرے نال سامنے بیٹھ کے کرو، میرے نال سامنے بیٹھ کے گل کرو۔ میں کہ گل کرن تو پہلے ایک چیز نوٹ کر کے آؤ، ایک چیز نوٹ کر کے آؤ، قرآن بھی پڑھ کے آؤ، تفسیر بھی پڑھ کے آؤ، ٹھیک ہے؟ علم تفسیر بھی پڑھو، اصول تفسیر بھی پڑھو، علم فقہ بھی پڑھو، اصول فقہ بھی پڑھو۔ میں کہ علم تاریخ بھی پڑھ کے آؤ، علم الکلام بھی پڑھ کے آؤ، علم البیان بھی پڑھ کے آؤ، تاریخ کا علم بھی پڑھ کے آؤ، اسماء الرجال بھی پڑھ کے آؤ، سارے علوم لے کے آؤ، فلسفہ منطق پڑھ کے آؤ، پھر بیٹھ کے گل کرو۔ سی منہ ساڈی ٹکر دا کوئی آیا؟ اور سرکار اچھی کے ساتھیاں گلاں کر دیں، وہ گلاں سرکار سے نہیں تو میں سارے پول کھولوں نا، خدا کی قسم ان کو جوتیاں ہاتھ میں نہیں ملیں گی۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں ان کو جوتیاں بھول جائیں گی، میں ان کو کہہ چکا ہوں، وارننگ دے چکا ہوں، مجھے نہیں چھیڑنا، مجھے نہیں چھیڑنا۔ تم نے دیکھا نہیں الیاس قادری کا مرید ہوتا کیسے ہے؟ میرے پیر نے تو لگاؤنا پائیں گے نہیں، خدا دی قسم ہے، ایک ایک کر کے کٹ دینا، ایک ایک کر کے کٹ دینا، ایک ایک نکلنا سرکار باہر تے پھر مچا تل کا دینا۔ میں کہ تمہیں پتہ ہی نہیں الیاس قادری نے بنایا کی ہے سرکار، ہم تو وہ باتیں کرتے ہیں۔ وہ آئے نا، اب وہاں پر بات چل رہی تھی جانور کے لینے دینے کی، کہا جی مکر جانا، اس نے کہا ٹھیک ہے مکر جاؤں گا۔ اب تھوڑی دیر بعد حضور رقم لے کر آئے، کہا کہ یہ رقم پکڑو جانور کو۔ کہنے لگا جی کون سا جانور؟ ابھی جو سودا ہوا تھا، ابھی جو سودا ہوا تھا۔ میرے نبی علیہ السلام سے کہنے لگا، کہتا ہے کہ جناب کوئی سودا نہیں ہوا، کوئی سودا نہیں ہوا۔ اب بات چیت پڑھنے لگی، لوگوں کا ہجوم لگ گیا، لوگ قریب آ کے کھڑے ہوئے، ہجوم بڑھ گیا، بحث چل رہا ہے، تکرار چل رہا ہے۔ ادھر سے حضور کے دیوانے خزیمہ آنے نکلے، حضرت خزیمہ ادھر آ نکلے، پوچھا کہ لوگوں کیا ہے؟ کہ نبی علیہ السلام کے خیر مسلم کا جھگڑا، کہ بات کیا؟ کہا جاؤ دیکھ لو۔ کہ لوگوں ہٹو نہ ذرا، ہٹاتے ہوئے قریب گئے، حضور سے پوچھا کہ سونے خیر ہے، کیا مسئلہ ہے؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جانور کا سودا ہوا تھا، مکر گئے۔ کہا حضور بات کیا ہے؟ کہا کہ جب سودا ہوا تھا کوئی گواہ نہیں تھا، کہتا ہے گواہ دے دو، سودا دے دوں گا۔ حضرت خزیمہ کہتے ہیں سونے میں گواہی دینا۔ کہا حضور میں گواہی دیتا ہوں، پوچھے نہیں رہے آپ گواہی، گواہی دی اور اس نے جانور دے دیا۔ جب لوگ بکھرنے لگے نا، میرے حضور نے لوگوں سے کہا لوگوں ٹھہرو ٹھہرو، اور اگلی گل میں آپ پہ کرنے ہیں، اور دیوانے نے انعام تے لین دے دو، سرکار دیوانے نے انعام تے لین دے ہو، تسی تے چلے ہو۔ روکا لوگوں کو، لوگ ٹھہرے۔ رسول نے فرمایا لوگوں بتاؤ میری شریعت میں جب جھگڑا ہو جائے تو کتنے گواہ ہوتے ہیں؟ کہا سرکار دو، کتنے جی؟ دو ہوتے ہیں۔ میرے حضور نے فرمایا چلو پھر، اور دیوانے دا انعام ہے۔ میرے حضور نے خزیمہ کا ہاتھ پکڑا، کہا یہ دیکھتے ہو یہ خزیمہ ہے، کہا آج کے بعد اگر خزیمہ اکیلا کہیں گواہی دے دے گا تو ایک کی گواہی دو کے برابر، کہ دو کے برابر۔ حضرت خزیمہ سے حضور نے پوچھا خزیمہ جب میرا سودا ہوا تو کیا کوئی بھی نہیں تھا، گواہی کیسے دی؟ کہا سونے ہو آسمانہ دے رب نو ویکھیا نہیں مان لیا تے ایک اٹھ سی۔ یہ ہے عشق صحابہ اور یہ ایمان کی کسوٹی ہے سرکار۔ حضور نے پوچھا، کہا کہ صحابہ جو تم سے قسم لی ہے نا وہ تہمت کی بنیاد پر نہیں لی۔ کہا سونے پھر کیوں لی قسم؟ حضور فرماتا ہے انی اتانی جبریل فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ۔ پاک پڑھی قابل غور کاری صاحب، حضور فرماتے ہیں میں تو اپنے گھر بیٹھا تھا، کہا جبرائیل امین طائر سدرہ میرے پاس آئے، مجھے آ کر کہتے ہیں سونے ہو جاؤ مسجد میں جا کر دیکھو آپ کے صحابہ بیٹھے جو کام کر رہے ہیں، ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، اللہ صحابہ کے اس عمل سے خوش ہو کر فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا۔ یہ حدیث بتاتی ہے جو فرش زمین پر بیٹھ کر حضور کی آمد پر اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے، اللہ فخر فرماتا ہے۔ یہ صحابہ کا عمل ہے، کس کا عمل ہے؟ اور اللہ نے کیا فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ۔ ایمان وہی معتبر جو محبوب کے یاروں کا، محبوب کے یاروں کا ایمان چاہیے، کا ان جیسا ایمان چاہیے۔ بات بڑی بتائیں، اور صحابہ حضور کی بارگاہ میں جا کر جو دل کرتا تھا طلب کرتے تھے، جو دل کرتا تھا صحابہ جا کر حضور سے طلب کرتے تھے۔ حدیبیہ کا مقام ہے بخاری شریف کی حضرت جابر حدیث کے راوی، کہا کہ نماز کا وقت ہوا، کہا ایک پیالہ تھا چھاگل تھا اس کے اندر پانی تھا، کہا نبی علیہ السلام نے اس سے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد کہا اب اتنا پانی نہیں تھا کہ کوئی پی کے سیراب ہو سکے، پیاس بجھا سکے، کہا اتنا پانی نہیں تھا، کہا کہ فجاہش الناس نحوہ، کہا لوگ حضور کی طرف دوڑے، جا کر عرض کرتے کہتے محبوبہ
اور جب حضور نے صحابہ کی حالت دیکھی نا تو نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا، کہا کہ صحابہ مالکم کیا ہوا ہے، کیوں پریشان ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں لیس عندنا ماء نتوضا ولا نشرب الا ما بین یدی، عرض کرتے ہیں سونے ہو ایک پیالہ تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اس میں بھی پانی تھوڑا ہے، کہا نہ وضو کے لیے پانی ہے نہ پینے کے لیے پانی ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ جا کر خدا سے مانگو دعا کرو، لیکن صحابہ نے پتہ سی لینا کیا دے کول ہے۔ اب صحابہ سے بڑا کوئی توحیدی ہے دنیا میں؟ وہ جنہوں نے حضور سے سامنے بیٹھ کر توحید سیکھی تھی۔ اگر حضور سے مانگنا شرک ہوتا نا تو صحابہ سمجھ جاتے کہ ایتھوں نہیں لینا رب کو منگنا، انہوں نے بھی پتا تھا دینا انہیں دلوانا اینا نے ایک کہن گے تو ہاں جی ان کو پتا تھا کہ اگر کہیں سے ملے گا تو وہ مصطفیٰ کے در سے۔ تو میرے حضور نے پتہ کیا کیا، صحابہ سے یہ نہیں کہا میں پانی دینے نہیں آیا، حضرت جابر کہتے ہیں فوضع یدہ فی الرکوہ، کہا حضور نے اپنا ہاتھ پیالے کے اندر ڈالا، کہ جیسے حضور نے اپنا ہاتھ پیالے کے اندر ڈالا نا، حضرت جابر کہتے ہیں فجعل الماء یثور بین اصابعہ کامثال العیون، کہا کہ حضور کی انگلیوں سے پانی ایسے نکلا جیسے پانی کے چشمے بہتے ہیں۔ حضرت جابر کہتے ہیں ہم نے رج کے پیا بھی صحیح، وضو بھی کیا، جانوروں کو بھی سراب کیا، کہ یہ واقعہ ختم ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد کوئی مجھے ملا، مجھ سے کہنے لگا کم کنتم، اور ایک روایت میں کم کنتم یومئذ، کا پوچھا جابر جب حضور کی انگلیوں سے پانی نکلا تھا کتنے لوگ تھے جو فیض یاب ہوئے تھے؟ کتنے لوگ تھے جو فیض یاب ہوئے تھے؟ حضرت جابر نے کہا کن 15 مئۃ، کم 1500 افراد تھے۔ کتنے جی؟ سرکار 1500 دو لفظ میں 15 تے 100 کہنے ہو سوکھے نہیں ہون گنو انج 1 2 3 4 5 6 میں پھر گنا پتا چلے کہ کتنی دیر لگ گئی تے سانے بھی تواڈے علاقے دے نہیں سی او عرب دے جوان سن 1500 جی او ایک گلاس نال تے انہاں دا پیٹ نہیں سی بھردا اور عرب دے جوان کھاندے زیادہ سن ماشاءاللہ۔ وہ ایک الگ گل کہ جدوں حضور نال جاندے سی پھر پیٹ تے پتھر بھی بننے سن، جدوں حضور دی عزت دی گل آئی پھر بھوک بھی برداشت ہاں جی، نہیں تو کھانے کے اعتبار سے بھی وہ کمال کے تھے، کڑیل جوان کا 1500 افراد تھے جنہوں نے حضور کی انگلیوں سے نکلا ہوا پانی پیا، جانوروں کو سراب کیا، وضو کر کے اللہ کی عبادت بھی کی۔ اب حضرت جابر سے کسی نے پوچھا نہیں، حضرت جابر خود اپنا عقیدہ بتاتے ہیں، آپ فرماتے ہیں لو کننا مئۃ الف لکفانا، یہ تو 1500 کی بات ہے، کہا خدا کی قسم 1 لاکھ بندہ ہوتا تو سب کو پانی کافی ہوتا۔ اور صحابہ صرف حضور کو پانی نہیں سی منگدے، کھان پین کی چیزاں نہیں سی منگدے، او بھی منگدے سی جڑیاں نظر نہیں سی ہوندی۔ آخری حدیث بخاری شریف کی آخری حضرت ابو ہریرہ کا نام کس نے نہیں سنا؟ اچھا خطیبان میں کسی اور راوی دا یاد ہوئے نہ ہوئے اینا دنا یاد رہنا، اینا دنا یاد رہنا آن نبی کو رہنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور دے صحابی، آپ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حاضر ہو کر پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں انی اسمع منک حدیثا کثیرا انساہ، عرض کرتے ہیں سونیا آپ سے بڑی حدیثیں سنی ہیں لیکن بھول گیا۔ اب مطلب کیا تھا؟ حافظہ کمزور ہے، سیدھی سی بات ہے۔ حضور کیا دیتے ہیں جا ابو ہریرہ نماز پڑھ، صلاۃ الحاجت پڑھ، اللہ سے دعا کر، اللہ حافظہ مضبوط کرے گا۔ لیکن سونے نے پتہ کیا؟ سونے نے کہا ابسط رداءک، ابو ہریرہ ایک چادر تلے بچھا، ابو ہریرہ یہ چادر نیچے بچھاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں فبسطت، میں کیڑا چوکے چنانچے کے لیکن کرنا سی، کہا جی اسی تے منن والے ہیں جی، سوچن والے نہیں جی، اور منیا کنے سی سوچ پیندے لوگ ہور نے، مندے صحابہ نے، اللہ نے بھی ایمان صحابہ دا منگیا۔ سوچ نہیں پڑا، اے نہیں پتہ نہیں جی ادھر جائیں گے تو کیا ہوگا، کچھ نہیں ہونا پتر، جے جان چلی گئی تو رب دے نام تے حضور دے نام تے، ہاں جی جان تو جاتی ہے، باتیں سمجھا کریں۔ اب حضور نے کہا ابسط رداءک، ابو ہریرہ اپنی چادر پھیلا دیا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں فبسطت، تو میں نے اپنی چادر کو پھیلا دیا، کہ میں نے اپنی چادر کو پھیلا دیا، کہ میں نے چادر کو پھیلایا۔ اب اگلی بات بڑی قابل غور ہے، کہا فغرف بیدیہ، فغرف بیدیہ، کہا حضور نے نا ایک لپ بھری، دونوں ہاتھوں سے ایک لپ بھری اور چادر میں ڈالی۔ خدا کی قسم اس لپ کے اندر بظاہر کچھ بھی نہیں، بظاہر تو کچھ بھی نہیں تھا، قائم حواس ایک لپ بھری،
کہا حضور نے لپ بھر کے نا میری چادر میں ڈالی. اب ابو ہریرہ کہہ سکتے ہیں اسی تے جناب سوچن پہ جانا سی کی تے کچھ نہیں تے کچھ ہونا کہ نہیں لپڑا کچھ تے نہیں. جب حضور نے وہ لپ ڈالی نا ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور نے کہا دمہ ہوں. ابو ہریرہ سے سینے سے لگا. ابو ہریرہ کہتے ہیں فدممت ہوں, میں نے اسے سینے سے لگایا. کہا بس سینے سے لگایا تھا, کہا پہلے تو حدیثیں بھی بھول جاتا تھا. کہا فما نسیت شیئا بعدہ, خدا کی قسم جس دن سے وہ چادر سینے سے لگائی, کہا حدیث تو بڑی دور کی بات, کوئی بات بھی بھول نہیں پاتا, کوئی بھی بات بھول نہیں پاتا. صحابہ کا عقیدہ تھا کہ حضور کے در سے جا کر مانگنا, وہ کھان پین کی چیزیں ہوں یا نظر نہ آنے والی چیزیں, حضور کے در سے. اور اللہ حضرت میں کیا کہ چلے گئے بخدا خدا کا یہی ہے در, بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. آجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, ارے کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو, غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا, ارے میری نظروں سے میرے یار کا روزہ. بات کرتے ہیں کہتے پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں, جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضول کرے خدا, ارے جس کو ہو درد کا مزہ وہ نازے دوا اٹھائے. صحابہ جیسا اللہ کو چاہیے, صحابہ حضور سے بے پناہ محبت کرتے. بہن اور آپ نے کچھ بھی نہیں, خدا کی قسم اسی دے بس لنگر کھانا لے لوگ ہیں, ہم تو یہ سارے لوگ نا لنگر کھانا لے اسی دے کام کا جا لے. ہم نے دین کو کتنا وقت دیا, میں اور آپ دین کو کچھ بھی نہیں دے سکتے, کچھ بھی نہیں دے سکتے ہم دین کو وقت. یقین کرو خدا کی قسم اسی بس صرف نعرے لانے, غلام ہے رسول کے, غلام ہے رسول میں موت بھی. سرکار ہے تو موت کسے نہیں مانگی, نمازاں پڑھو 5 وقت دی, مسیحا سے آباد کرو اپنی, پھر جب تو جان دی لوڑ پہ کرو بھی دے دیں گے, وہ بھی دے دیں گے. اور بھائی یہ جو رگوں میں خون چل رہا ہے نا یہ بھی حضور کا صدقہ ہے. میں نہیں کہتا کلندر لاہوری نے کہا تھا, کہو نا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو, یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو, خم بھی نہ ہو, بس میں توحید بھی اس دنیا میں نہ ہو, تم بھی نہ ہو, کیونکہ خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے, نبض ہستی ہے تپش آمادہ اسی نام سے. ہماری رگوں میں خون دوڑ رہا, اقبال کہتا ہے یہ بھی حضور کے نام کا صدقہ ہے. میں نے کچھ بھی نہیں ہم نے کیا یار, وہ لوگ اپنی زندگیاں قربان کرتے, ہم تو صرف نعرے لگا. ہم کہتے ہیں حضور حضور ہم آپ کیا نہیں لگے ہوئے ایسی حضور سی تو اڈے ہیں, ٹھیک ایسی ہیں حضور وہ بات ٹھیک ہے, لیکن چستان جی حضور کہنے میرا. بابا جی کہتے تھے نا, بابا جی کہتے تھے نا یار حضور نہ رہنی وفا کر کے جاؤ, کہ جب روح میری پیراہن خاکی سے نکلی روزے سے آواز آئیو میرا فقیر آئی, آئے نہیں تھے حضور نے وفا کر کے جاؤ. جب لوگوں نے یقین کر لو اپنی زندگیاں, خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ کیا کہتے تھے, کہتے تن تنور ہٹاندہ بالا اسی ہاواں نال تپایا, کھپ کھپ بکیاں پیڑے کیتے وہ تو عشق پلے تھن لایا, تن دی ہانڈی من دا سالن وہ تو لون صبر دا پایا, غلام فریدہ میں ساری تیری تنو حجے اعتبار نہیں. وہ جانے لے کر چلے گئے, پھر بھی کہندے سی حضور ایک باری تے کہہ دو سی تواڈے, ہم نے کیا بھی کچھ نہیں, پھر بھی ہم آپ کے. سرکار نمازاں پڑھو, اپنی مسجداں نوں آباد کرو, آؤ ہاتھ چک کے اونچی آواز نال اے دوویں ہاتھ چک کے نیت کرو اج تو بعد تہاڈی تے ساڈی ایک بھی نماز قضا نہیں ہوگی, ایک بھی نماز سے دل لگا. یہ حضور کی محبت کی میلادیں, یہ سب حضور سے محبت کی نشانیاں ہیں. حقیقت کو جو ہو رہا ہے سرکار انہوں بھی پڑھو, حقیقت ہو رہا ہے انہوں بھی پڑھو, نمازاں بھی پڑھو. سارے بزرگ جڑے کر کے گئے نے نا, جنہوں نے کربلا بھی سجایا سی نا, وہ بھی نمازاں پڑھ دے. خدا دے بندے ہو, وہ تے رب دے واسطے جان دین گے سی, 72 تن قربان کیتے سی, وہ کہہ سکتے سی مولا تیرے واسطے 72 تن قربان کر دیتے نے, ہجے بھی سجدہ کریے. وہ کہندے سی 72 کی 140 ہو جائے تو بھی سجدہ رب نو کر. دین ایویں نہیں بچنے سرکار. آؤ نیت کرو کہ انشاءاللہ آج تو بعد کوئی نماز قضا نہیں, انشاءاللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. انداز بیان اگرچہ شوق نہیں, شاید اتر جائے تمہارے دل میں یہ میری بات.